سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والصلاة والسلام على سيده رؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیز دینی طالب علم بھائیوں، اس مختصر سے وقت کے اندر اس اہم عنوان پر گفتگو کرنا مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں کام کی باتیں ہمارے آپ کے سامنے آئیں. بزرگ اور بھائیوں، یہ دور علماء کی ذمہ داری کے ادا کرنے کا دور ہے، اور میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ پاک اس کی سعی اور کوششوں کا ثمرہ عنایت فرمائیں گے. اللہ کا دین تو محفوظ رہنے والا ہی ہے، اللہ کے دین کو کچھ ہونے والا نہیں. سوال میرا اور آپ کا ہے کہ ہماری کوششیں اس کے اندر لگ جائیں گی تو جتنی کوششیں لگی ہے اس کے بقدر اللہ پاک اجر و ثواب سے نوازیں گے، ورنہ اللہ پاک اپنے دین کی حفاظت کے لیے نہ انبیاء کا محتاج ہے، نہ ملائکہ کا محتاج ہے، نہ علماء کا محتاج ہے، نہ مبلغین کا محتاج ہے. کسی کا محتاج اللہ پاک اپنے دین کی حفاظت کے لیے نہیں ہے. یہ انسان کی سعادت ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنے دین کی نصرت کے لیے، حفاظت کے لیے، اشاعت کے لیے، اقامت کے لیے قبول فرماوے. یہ انسان کی اپنی سعادت مندی ہے. اس وقت اختصار کے ساتھ میں آپ حضرات چونکہ علم دین کے ساتھ ہیں تو جو اہل علم حضرات ہوتے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے، اس عنوان سے 3 چیزوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک چیز ہے حفاظت دین، دوسرا ہے اشاعت دین، اور تیسرا ہے اقامت دین. یہ 3 پوائنٹ پر کام کرنا ہے مجھے اور آپ کو. حفاظت دین، اشاعت دین اور اقامت دین. حفاظت دین کا مطلب ہے صحیح عقائد اور صحیح اعمال اور احکام شرعیہ کی اپنی طاقت کے مطابق حفاظت کرنا. یہ حفاظت دین کا مطلب ہے کہ ہم
ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے فرینڈ سرکل میں جہاں ہمارا دسترس ہے وہاں ہم دین کی لائن کا بگاڑ آنے نہ دیں۔ اس کو حفاظت دین کہا جاتا ہے۔ یہ علماء کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، دین کے حاملین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے حفاظت دین۔ حفاظت دین کس انداز میں ہوتی ہے؟ اس کے لیے علماء کی تواریخ، علماء کے کارنامے ہمارے سامنے ہے۔ ہر دور کے علماء نے حفاظت دین کا کام کیا ہے۔ اس لیے ہم ایک جملہ سنتے ہیں کہ بھائی بزرگوں کے نہج پہ کام کرنے کا، وہ ٹھیک ہے، بزرگوں کے نہج پر آدمی کام کرے، لیکن ہم سے پہلے کے بزرگوں کو وہ چیلنج نہیں تھے جو ہمارے سامنے اس وقت موجودہ حالات میں چیلنج ہے۔ اس لیے ہمیں تھوڑے آگے بڑھ کر زمانے کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کر ہمیں حفاظت دین کے فریضے کو انجام دینا ہے، شریعت کی حدود اور دائرے میں رہ کر۔ جہاں علماء جس چیز کا فتویٰ دیں اور جس چیز کی اجازت دیں اس چیز کو استعمال کریں گے حفاظت دین کے لیے۔ میرے الفاظ یاد رکھنا، اور جو شرطیں میں لگا رہا ہوں وہ شرطیں آپ یاد رکھیں کہ علماء کرام مفتیان اعظام جس چیز کی اجازت دیتے ہیں اور جہاں تک اجازت دیتے ہیں تو اشاعت حفاظت دین کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرنا یہ ہمارا اور آپ کا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلامی مملکت کا اثر دور دور تک ہو چکا تھا۔ اس وقت دو بڑی طاقت تھی، رومن امپائر اور پرشین امپائر۔ یہ اس وقت کی دو سپر پاور طاقت سمجھی جاتی تھی۔ جیسے آج امریکہ ہے، اس وقت جو ہے رومن امپائر اور پرشین امپائر یہ بڑی طاقتیں سمجھی جاتی تھی۔ اس کے سامنے ساری دنیا اپنے گھٹنے ٹیکے ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینۃ المنورہ سے سپہ سالاروں کا ایک دستہ اس ایرانی بادشاہ سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا، جس کے امیر صحابی کے لیے معاف کرے یہ نام استعمال نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ تواریخ میں ان کی اتنی شہرت نہیں ہے اس لیے یہ لفظ میں گمنام استعمال کر رہا ہوں، ورنہ صحابی کو گمنام نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اتنی شہرت نہیں ہے جیسے ابو ہریرہ کی ہے اور حضرت عمر کی ہے، دوسرے صحابہ کی جیسے شہرت ہے، ایسی شہرت ربعی بن عامر کی نہیں ہے۔ تو حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کے سپہ سالار اور امیر ہے۔ وہ جب جاتے ہیں ایرانی بادشاہ کے پاس اور وہ ان سے اپنا مقصد پوچھتا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے، یہاں کیوں آئے ہو؟ تو جانتے ہو ربعی بن عامر نے کیا جواب دیا؟ مجھے اور آپ کو ہمارے ذہنوں میں یہ جواب نقش کرنا ہے۔ حضرت ربعی بن عامر نے گن گرج کے ساتھ اس کے دربار میں بلا خوف لومۃ لائم ایک لفظ کہا، اللہ ابتعثنا لنخرج به من شاء من عباده من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ۔ تاریخ کی کتابوں میں ربعی بن عامر کا یہ مختصر خطبہ ہر داعی کے لیے
ہر مبلغ کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے آئے۔ میں غلامی کا لفظ بول رہا ہوں، بھارت اور انڈیا کے ماحول میں آپ اس غلامی کے لفظ کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح بندوں کو ایک سوچ کا غلام بنایا جاتا ہے، ایک نظام کا غلام بنایا جاتا ہے۔ آج کی پارٹیاں یہ چاہتی ہے کہ ہندوستان میں بسنے والے ایک ایک لوگوں کو اپنا غلام بنائیں۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ مجھے اور آپ کو للکار رہا ہے کہ انسان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کی غلامی کو قبول کرے۔ اس لیے انہوں نے یہ بات کہی، اللہ ابتعثنا لنخرج به من عباده من شاء من عبادت العبادت الى عباد اللہ وحدہ۔ ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو لے جائیں۔ جو تم نے اپنے جیسے انسانوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہے ہم اس سے نکالنا چاہتا ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، میری اور آپ کی محنت کا منشا، ہماری تگ و دو، ہماری ساری کارکردگی اسی محور پر گردش کرنی چاہیے۔ ہماری محنت کا ٹارگیٹ یہی ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ہے حفاظت دین کا۔ حفاظت دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم کو مسجدوں کا خطرہ ہے تو مسجدوں کی ہم حفاظت کریں گے، مدرسوں کی حفاظت کریں گے، خانقاہوں کی درگاہوں کی حفاظت کریں گے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ حفاظت دین کا مطلب یہ ہے دین کی سرحدوں کی، مانوی سرحدوں کی حفاظت، حدود شرعیہ کو جو پامال کیا جاتا ہے اور شریعت کے نظام کو جو بدلا جاتا ہے اور غیر شعوری طور پر بندوں پر ایک ایسا نظام نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ خود بخود اپنے ایمان کی مایا سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، چاہے پھر وہ یوگا ہو یا سوریہ نمسکار ہو یا وندے ماترم ہو یا کوئی اور جو ہے نظام لا کر کے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کا دین محفوظ نہ رہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، مجھے اور آپ کو اس ملک میں رہ کر یہ کام انجام دینا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ کام انجام دیا ہے اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے برگزیدہ بندے فرماتے ہیں کہ اس ملک کا مستقبل روشن ہے۔ بھلے ابھی تمہیں تاریک نظر آ رہا ہے، اس کا ماحول ایسا ہی ماحول، بلکہ میں اگر یہ لفظ بولوں تو اسے جسارت نہ سمجھیے گا کہ آج کے مومن، نعوذ باللہ آج کے ایمان والے کی تھیوری اور اس کی سمجھ کچھ مدینہ منورہ کے منافقین سے ملتی جلتی ہو رہی ہے۔ مدینہ کے اندر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات علماء کو خندق کھودتے ہوئے بشارت سنا رہے تھے کہ میں یمن کے اور ادھر کے محلات دیکھ رہا ہوں، تو منافقین اندر اندر چپکیاں لے لے کر کے کہتے تھے کھانے کے تو پھاپے پڑ رہے ہیں اور دیکھو نے خواب کیسے دیکھ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے کچھ ایمان والے بھائی اسی کنفیوژن کے شکار ہیں۔ انگریزی میں دو ورڈز آتے ہیں، دو شبد آتے ہیں، دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے کنفیوژن اور ایک ہے کانفیڈنس۔ مجھے اور آپ کو کانفیڈنس میں رہنا ہے اور قوم کو شک و شبہ کی جال سے نکالنا ہے، یہ منافقانہ کردار سے قوم کو نکالنا ہے۔
کہ اللہ کے وعدے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے وعدے پر حق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کا مستقبل روشن نظر آ رہا ہے۔ اس لیے یہ ہفتہ واری اجتماعات ہماری اپنی تعلیم کے ساتھ مسلم سماج میں ہونے والے بگاڑ کو دور کرنا اور مسلم سماج کو اسلامی احکام، شریعت کے مسائل اور جو نظام اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اس نظام کی حقانیت اور سچانیت کو ان کو سمجھانا کہ دیکھو یہی وہ نظام ہے جس نظام نے دنیا کے اندر پہلے بھی انقلاب پیدا کیا، اور آئندہ دنوں میں بھی اگر کوئی نظام، کوئی سسٹم دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر سکتا ہے تو وہ انسانوں کے رب کا بنایا ہوا نظام جس کو دین اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہی ایک نظام ہے جو سسکتی ہوئی انسانیت کو سکون دے سکتا ہے، ورنہ کوئی نظام ایسا دنیا میں نہیں ہے۔ بڑے بڑے نظام دنیا میں آئے، فلاپ ہو گئے۔ کمیونزم کا نظام آیا، فلاپ ہو گیا۔ سرمایہ دارانہ نظام آیا، فلاپ ہو گیا۔ اور اس طرح کے کئی نظام یورپی طاقتوں نے نافذ کر کے دیکھے لیکن اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بزرگوں اور بھائیوں، مجھے اور آپ کو اس ملک میں رہ کر حفاظت دین اور اسلام کا نظام لوگوں کو سمجھانا ہے، جس کے اندر اشاعت دین کا پہلو بھی آ جاتا ہے۔ اشاعت دین، یہ اللہ کا شکر مانیے کہ اس دیش کا کانسٹیٹیوشن ہمیں ہماری مذہب کے اندر صرف آزادی نہیں دیتا بلکہ آرٹیکل 25 دفعہ 25 اس ملک کی ہمیں اس بات کے اندر آزاد رکھ رہی ہے کہ ہم اس ملک کے اندر مذہبی اعتبار سے آزاد ہیں، بلکہ اس ملک کا ہر شہری اپنے پسند کے مذہب پر چل سکتا ہے، کوئی اسے مذہبی ریلیجن جوڑ جبری اس پر کوئی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت اور اس کی جو ہے پبلسٹی کا بھی اس کو پورا رائٹ۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اسکولوں میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کیا ہے۔ اس ملک میں آپ خود فنڈامنٹل رائٹ کو پہچانیں کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کیا ہے، اور مسلمانوں کو بھی فنڈامنٹل رائٹ سمجھائیں کہ یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت بے خوف و خطر اپنی ساری اسلامک ایکٹیویٹیز اور کارکردگی کے ساتھ اس ملک میں رہیں، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ رہیں، اپنی داڑھی، ٹوپی، کرتا، پاجامہ، کسی بھی جگہ پر آپ کو اپنی آئیڈینٹی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، بڑے سے بڑے افسر کے پاس چلے جائیں، آپ حفاظت دین ایسے ہوگا۔ اپنے آئیڈینٹی نہ چھپائیں، اپنا کلچر نہ چھپائیں، اپنے کلچر کو لائیں، لوگوں کے سامنے واضح کریں کہ یہ اسلامی کلچر ہے اور اس اسلامی تہذیب کو اپنانے میں تمہارے لیے خیر ہے، اسے اپناؤ، یہ تعلیم دو۔ آج ہم اور آپ اس نورانی ماحول میں رہ کے سمجھتے ہیں کہ آسان ہے کام۔ بزرگوں اور بھائیوں، باہر دیکھ کر آپ نوجوانوں کے حالات دیکھیں، ان کا کلچر دیکھیں، ان کے ہیئر اسٹائل دیکھیں، ان کے پتلون دیکھیں، ان کا شرٹ دیکھیں، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے۔ لندن کے کسی شہر کا واقعہ ہے یا کسی اور جگہ کا واقعہ ہے، ایک نوجوان بڑی پوسٹ کے اوپر تھا، تو رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اس نے اپلیکیشن دی کہ بھائی ہماری ایک مخصوص نماز آ رہی ہے جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، تو چونکہ بڑی
جو ہے کمپنی ہوتی ہے اس میں سب قاعدے سے کام ہوتا ہے. تو اپلیکیشن دی کہ مجھے 1 مہینے کی چھٹی چاہیے. تو جو کمپنی کے مینیجر اور اس کے جو باس تھے، ہیڈ آف دا کمپنی، اس کے باس اور مینیجر اور یہ سب بیٹھے اور انہوں نے کہا بھائی میٹنگ کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ بہت بڑی پوسٹ کے اوپر تھا. تو انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے جو ہے دوسرے دن اس کو یہ بلا کر کہا کہ بھائی کمپنی آپ کی اس درخواست کو منظور نہیں کرتی ہے، آپ کو چھٹی نہیں دی جاتی ہے، کمپنی کا بہت لاس ہو جائے گا. تو وہ نوجوان نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نو پرابلم، میں جو ہے ریزائن کر دیتا ہوں. اگر آپ مجھے چھٹی نہیں دیتے تو میرا استعفیٰ تیار ہے، میں ابھی جا رہا ہوں. اب پھر اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا نا. تو کمپنی والوں نے دیکھا کہ یار اتنا قیمتی آدمی ہے، اور کہا بھائی آپ جلد بازی مت کرو، آپ جلد بازی مت کرو، پھر سے میٹنگ لیں گے. پھر سے ان کی دوبارہ میٹنگ ہوئی. میں کیا سنانے جا رہا ہوں بعد میں آپ نتیجہ نکالیں. پھر سے ان کی دوبارہ میٹنگ ہوئی، اور دوبارہ میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو مہینے کی ہم چھٹی دے دیتے ہیں. اگر یہ آدمی چلا گیا تو ایسا ٹیلنٹڈ آدمی ملنا مشکل ہے. تو کمپنی نے جو ہے اس کو قبول کر لیا. دوسرے دن کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ مہینے کے لیے چھٹی پر جا سکتے ہیں اور ہم سب کور کر لیں گے، ہم سب مینج کر لیں گے ہم لوگ. اب اس نوجوان کی دیکھا دیکھی اس کمپنی میں دوسرے نوجوان بھی تھے مسلمان. سنو غور سے، اب دوسرے نوجوان بھی تھے. تو انہوں نے موقع اچھا ہے تو انہوں نے بھی اپلیکیشن دی کہ بھائی ہم کو بھی چھٹی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو چھٹی نہیں دی جاتی، منظور نہیں کی جاتی. تو اس نوجوان کی طرف سے وہ لوگ کہنے جا رہے تھے تو کمپنی نے کہا کہ کل جاتے ہو تو آج جاؤ. وجہ یہ تھی کہ وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ پہلے شریعت پر کاربند نہیں تھے، اور یہ نوجوان پہلے سے شریعت پر کاربند تھا، اور وہ کمپنی کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ پابند آدمی ہے اور یہ کر کے دکھائے گا. تو اس لیے کمپنی مجبور ہو گئی، اور وہ جو فارمولیٹی والے مسلمان تھے ان کو یہ کہا کہ تم کل جاتے ہو تو آج چلے جاؤ. یہ ہے اپنا لوہا منوانے کا جوہر. آج ہمارے نوجوان ان کو دیکھ کر ترس آتا ہے. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو ہمارا نہیں بنتا تو نہ بن، کم از کم اپنا تو بن. یعنی یہ نوجوان کو کہا جائے کہ تم قوم و ملت کے فائدے کا نہیں بن رہے ہو تو نہ صحیح، کم از کم اپنی ذات کو تو سنبھالو، اپنی ذات کی تو حفاظت کرو. بزرگوں اور بھائیوں، ایسے ماحول میں مجھے اور آپ کو ان ہفتہ واری اجتماعات کے ذریعے سے پہنچنا ہے اور ان نوجوانوں کو ان کے ایمان کی حقیقت سمجھانا ہے. تو انشاءاللہ حفاظت دین کا کام ہوگا. دوسری چیز اشاعت دین ہے، اور تیسری چیز اقامت دین ہے. یہ 3 چیزوں کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے، اور آپ حضرات کا یہ وقت بہت مختصر ہے، اس لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو کھولا جائے. لیکن مختصر یہ ہے کہ یہ 3 پوائنٹ ہے، یہ 3 ٹارگٹ ہے. ہر آدمی کو کام کرنے سے پہلے اپنا ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ وہ کس ٹارگٹ پر کام کرے گا. میں نے آپ کو 3 ٹارگٹ دیے ہیں، آج نہیں، آپ جب فارغ ہو جائیں اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں، آپ انہی ٹارگٹ کو لے کے 3 کام کرو: حفاظت دین، اشاعت دین، اقامت دین. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کو تو قبلہ نما کی طرح رہنا چاہیے، قبلہ نما کی طرح رہنا چاہیے. کیا مطلب؟ قبلہ نما جو ہوتا ہے نا، جو قبلے کی گائیڈ کرتا ہے، اس کو آپ شہر میں رکھو تو بھی قبلہ بتائے گا، اس کو آپ دکان میں رکھو، مکان میں رکھو، آپ
पुल पर रखो, पहाड़ पर रखो, कहीं भी रखो, वो किबला बताएगा। आलिम दीन को ऐसा ही होना चाहिए कि वो शहर में हो, गांव में हो या किसी और इलाके में हो, पहाड़ी इलाके में हो, रेगिस्तानी इलाके में हो, हर इलाके में वो शरीयत के अहकाम की गाइडलाइन कर रहा हो। गोया अल्लाह ने ये मानवी किबला नुमा बनाया है। इसलिए बुजुर्गों, मुझे और आपको किबला नुमा बनना है। इस मुल्क के अंदर खुसूसी तौर पर और उमूमी तौर पर सारी ममालिक के लिए, सारी दुनिया के लिए। इसलिए आप बेफिक्र रहें और तमाम मुसलमानों को हिम्मत दिलाएं। ये वक्त है जब हमारा भारत आजाद हो रहा था। हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी, हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, ये सारे लोग गांव गांव जाते थे और गांव गांव जाकर लोगों को समझाते थे कि इस मुल्क में रहो, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। डोर टू डोर जा जाकर उन्होंने मुसलमानों को समझाया। आज फिर वही वक्त आ रहा है, मुझे और आपको मुसलमानों के पास, ईमान वालों के पास जाकर उन्हें समझाना होगा कि अपनी शरीयत और अपनी आइडेंटिटी के साथ इस मुल्क में रहो। इंशाअल्लाहुल अजीज बातिल तुम्हारा बाल भी बिका नहीं कर सकेगा। मुसलमान के डीएनए में खौफ नहीं होता, मुसलमान कभी नहीं डरता, बातिल ताकतों से मुसलमान को कभी खौफ नहीं होता। मैं अपनी तकारीर में अक्सर एक जुमला कहता हूं कि जो आदमी जिसको डर लगता हो उसे अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, रियल मुसलमान का डीएनए नहीं होगा। मुसलमान कभी अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरता है। जान मांगो तो जान दे दूं, माल मांगो तो माल दे दूं, लेकिन हमसे ये न हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल दे दे। मुसलमान का ये शऊर है कि मुसलमान हर वक्त जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की कुर्बानियां देने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो अपने नबी की आन पर, शान पर, बान पर कभी उंगली आने नहीं देता, अपनी शरीयत पर कभी भी वो हर्फ आने नहीं देता। मुसलमान की तबीयत कभी गवारा नहीं करती कि उसकी शरीयत को डैमेज किया जाए। ये मुसलमान नहीं चाहता, ईमान वाला नहीं चाहता, वो अपनी जान गंवा देगा। इसलिए बुजुर्गों, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर बैलेंस रखिए। मैंने जो एक वर्ड्स बोला था, कॉन्फिडेंस, आप जो है अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए और इसका यकीन रखिए कि अल्लाह पाक ने आपको कुरान और हदीस की रोशनी में जो हथियार अता फरमाए हैं वो क़यामत तक के लिए है। इसको आप अपनाइए, मुस्लिम समाज के अंदर इसकी तबलीग कीजिए, इसकी इशाअत कीजिए, ईमान वालों को इनकी कदर बताइए कि इस निज़ाम के साथ चलिए, दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और तमाम मुसलमानों को इनकी जिम्मेदारियों की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।